ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے جو اکثر بڑی اور کامیاب کمپنیوں کو پریشان کرتا ہے جی کہ آپ ایک ہی وقت میں اپنا کامیاب کاروبار کیسے چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے جدت بھی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہ ایک عجیب تضاد ہے نا، کہ جو چیز آپ کو آج کامیاب بنا رہی ہے اکثر وہی کل آپ کی ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے۔ آج ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس وجے گووند راجن کی کتاب The 3 Box Solution کا خلاصہ ہے، جس میں ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور فریم ورک دیا گیا ہے۔ جی، بہت ہی کارآمد فریم ورک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی تنظیم بے وقت حال کو منظم کرنے، ماضی سے چھٹکارا پانے اور مستقبل کی تعمیر کرنے کے چیلنجز سے کیسے نپٹ سکتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اس فریم ورک کی گہرائی میں جانا ہے اور یہ دیکھنا کہ توازن کیسے قائم کیا جائے، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، اس فریم ورک کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ تھیوری نہیں، بلکہ ایک عملی حکمت عملی ہے۔ جیسا کہ مصنف خود کہتے ہیں، مستقبل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسے روز بروز تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک سے آ جائے گی۔ بالکل نہیں، یہ ان چھوٹے چھوٹے اقدامات کا نتیجہ ہے جو آپ آج کرتے ہیں۔ یہ حال ماضی اور مستقبل کو الگ الگ نہیں دیکھتا، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔ چلیں پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو 3 باکسز کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ پہلا کون سا ہے؟ اچھا، تو پہلا باکس ہے حال کا انتظام، یعنی مینیجنگ دا پریزنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اسے آپ تنظیم کا پرفارمنس انجن سمجھ لیں، وہ مشین جو روز پیسہ بناتی ہے اور کاروبار کو چلاتی ہے۔ اوکے۔ اس باکس کا مقصد ہے اپنے موجودہ کاروباری ماڈل کو بہتر سے بہتر بنانا، اس کی کارکردگی کو عروج پر پہنچانا۔ یہی وہ باکس ہے جو ملازمین کی تنخواہیں دیتا ہے، روزمرہ کے کاموں کو فنڈ کرتا ہے اور مستقبل کے لیے پیسہ بھی یہی بناتا ہے۔ بالکل، مستقبل کے منصوبوں کے لیے منافع بھی یہیں سے آتا ہے۔ یعنی کہ جو کام آپ اچھا کر رہی ہیں اسے اور بہتر کرتی جائیں، یہ تو ہر کمپنی کرتی ہے نا؟ جی، کرتی تو ہے۔ لیکن کیا صرف یہی کافی ہے؟ اگر کوئی کمپنی صرف اسی ایک باکس پر، باکس 1 پر توجہ دے تو کیا ہوگا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اگر آپ صرف باکس 1 پر توجہ دیں گے تو آپ ایک بہترین گھوڑے کی گاڑی بنانے والی کمپنی بن جائیں گے، جبکہ دنیا گاڑیوں کی طرف جا چکی ہوگی۔ بالکل۔ یہاں جدت طرازی زیادہ تر لکیری ہوتی ہے، مطلب موجودہ ماڈل میں چھوٹی چھوٹی بتدریج بہتری لانا۔ یہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ضروری نہیں، لیکن یہ آپ کو مستقبل کے بڑے طوفانوں سے نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ تو پھر دوسرا باکس وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرا باکس شاید سب سے مشکل اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا حصہ ہے۔ اچھا؟ باکس 2، ماضی کو بھولنا، forgetting the past۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تنظیم شعوری طور پر ان طریقوں، خیالات اور یہاں تک کہ ان کاروباروں کو بھی ترک کرتی ہے جو اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ یہ تو گھر کی صفائی جیسا معاملہ ہے نا؟ نئی چیزیں خرید کر لانا بہت آسان لگتا ہے، لیکن پرانی غیر ضروری چیزوں کو پھینکنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کبھی کام آ جائے۔ کمپنیاں بھی ایسا ہی سوچتی ہوں گی۔ جی بالکل، اس باکس کا مقصد وسائل آزاد کرنا ہے، یعنی وقت، پیسہ اور سب سے اہم ذہین لوگوں کو فارغ کرنا، تاکہ انہیں باکس 1 کی بہتری اور باکس 3 کی تخلیق میں استعمال کیا جا سکے۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق اکثر تنظیموں کے لیے یہ جاننا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چھوڑ دینا چاہیے، بنسبت اس کے کہ نیا کیا کریں۔ جی، یہ صرف غیر منافع بخش کاروباروں کو بند کرنا نہیں ہے، بلکہ ان پرانی عادات اور عقائد کو چھوڑنا بھی ہے جو کامیابی کے دنوں میں تو کارآمد تھے لیکن اب بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ باکس غیر لینیئری خیالات اور تجربات کے لیے ہے۔ یہاں آپ موجودہ کاروبار کو بہتر نہیں بناتے، بلکہ ایک بالکل نیا کاروبار بناتے ہیں۔ بالکل، ایک نیا کاروبار، نئی مارکیٹ یا نیا ماڈل تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ان انقلابی خیالات پر کام کرتے ہیں جو آج شاید پاگل پن لگیں، لیکن 10 سال بعد آپ کی کمپنی کے بقا کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ یہ مستقبل کی تعمیر کا خانہ ہے۔ اچھا، تو 3 باکسز ہیں: حال کو بہتر بناؤ، ماضی کو چھوڑو اور مستقبل بناؤ۔
سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ باکس 1 میں جتنی زیادہ کامیابی ملتی ہے، یعنی حال جتنا مستحکم اور منافع بخش ہوتا ہے، باکس 3 میں پیش رفت اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑی الجھ گئی۔ اگر باکس 1 ہی آپ کی تنخواہیں دے رہا ہے اور کمپنی کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو اس پر غلبہ ہونا تو اچھی بات ہے، بری کیوں؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہ اس فریم ورک کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں، باکس 1 کا غلبہ برا نہیں ہے، لیکن یہ خطرناک ہو جاتا ہے جب یہ باقی دو باکسز کو دبا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی کئی گہری وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے واضح وجہ یہ ہے کہ حال پر توجہ دینے کے انعامات فوری ہوتے ہیں، قابل پیمائش ہوتے ہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں۔ آپ کو فوراً نتیجہ نظر آتا ہے۔ جی، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سرمایہ کاری کا کیا نتیجہ نکلے گا، جبکہ مستقبل، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ایک بلیک باکس کی طرح غیر یقینی لگتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ یقینی انعام کو غیر یقینی پر ترجیح دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ صرف ایک خوش فہمی ہے یا اس کے پیچھے کوئی منطقی مجبوری بھی ہے؟ مطلب ایک سی او پر تو ہر 3 مہینے بعد نتائج دینے کا دباؤ ہوتا ہے نا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ یہ صرف خوش فہمی نہیں، نظام کا دباؤ بھی ہے۔ لیکن اس سے بھی گہری ایک اور وجہ ہے۔ تنظیم کا جو کامیاب نظام ہے نا، اس کے عمل، اس کی ثقافت، وہ غیر لکیری خیالات کے خلاف اینٹی باڈیز کی طرح کام کرتے ہیں۔ اینٹی باڈیز؟ مطلب جب بھی کوئی نیا غیر روایتی خیال سامنے آتا ہے تو پورا سسٹم اسے ایک وائرس یا خطرے کے طور پر دیکھتا ہے اور اسے مسترد کر دیتا ہے۔ مصنف نے اسے کینیبلائزیشن ٹریپ کا نام دیا ہے۔ کینیبلائزیشن ٹریپ یعنی خود کو کھانے کا خوف؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے ماڈلز کو موجودہ منافع بخش کاروبار کے لیے ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کوڈیک نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد تو کر لیا تھا، جو کہ ایک بہترین باکس 3 کا منصوبہ تھا۔ جی بالکل، لیکن وہ اسے پوری طاقت سے مارکیٹ میں لانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ان کے فلم کے کاروبار کو ہی نہ کھا جائے۔ انہوں نے اپنے باکس 1 کو بچانے کے لیے اپنے باکس 3 کو قربان کر دیا، اور نتیجہ ہم سب جانتے ہیں۔ واہ، یعنی تنظیم خود ہی اپنی جدت کی دشمن بن جاتی ہے۔ جی، اور اسی سے جڑا ایک اور جال ہے جسے کمپلیسنسی ٹریپ کہتے ہیں۔ خوش فہمی کا جال؟ جی، جب کوئی تنظیم بہت کامیاب ہوتی ہے، جیسے نوکیا اپنے وقت میں تھی، تو وہ یہ مان لیتی ہے کہ ماضی کی کامیابی کو دہرا کر ہی مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ تبدیلی کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہیں۔ صحیح۔ کتاب میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے، مستقبل کی کمزوریاں موجودہ طاقتوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مستقبل کی کمزوریاں موجودہ طاقتوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، یعنی جس چیز پر آج ایک کمپنی کو سب سے زیادہ فخر ہے، وہی کل اس کے زوال کی وجہ بن سکتی ہے۔ بالکل۔ نوکیا کے لیے ان کے بہترین فیچر فونز، کوڈیک کے لیے ان کی بہترین فلم، یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہی آپ کو اندھا کر دیتی ہے، وہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے۔ اچھا، تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ باکس 1 کا نظام اتنا طاقتور ہے کہ وہ نئے خیالات کو اینٹی باڈی کی طرح مسترد کر دیتا ہے، تو پھر لیڈرشپ اس مدافعتی نظام کو بائی پاس کیسے کرے؟ وہ عملی طور پر باکس 2 اور 3 پر کام کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ یہاں قیادت کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، باکس 2 یعنی ماضی کو بھولنے کے لیے غیر معمولی ہمت چاہیے۔ یہ صرف ایک کاروباری فیصلہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ایک غیر منافع بخش پروڈکٹ لائن کو بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ان گہری جڑوں والے عقائد اور عادات کو چیلنج کرنے کا نام ہے جو تنظیم کی ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں۔ اکثر پرانی چیزوں سے لوگوں کی شناخت اور نوکریاں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک جذباتی اور سیاسی چیلنج بھی ہے۔ بالکل۔ اور باکس 3 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مستقبل کی تعمیر کیسے کی جائے جب سارا نظام اس کے خلاف ہو؟ باکس 3 کے لیے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بالکل مختلف کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ آپ باکس 3 کے منصوبے کو باکس 1 کے اصولوں پر نہیں چلا سکتے۔ اچھا۔ اس کے لیے مختلف ٹیمیں، مختلف مہارتیں اور ایک بالکل مختلف قسم کی قیادت درکار ہوتی ہے۔ ان ٹیموں کو باکس 1 کے روزمرہ کے دباؤ اور غلبے سے بچانا ضروری ہے۔ انہیں ایک الگ محفوظ ماحول دینا پڑتا ہے۔ جی، تاکہ وہ آزادانہ طور پر تجربات کر سکیں، ناکام ہو سکیں اور سیکھ سکیں۔ تجربات کا ذکر آیا تو کیا اس میں بہت زیادہ خطرہ نہیں ہوتا؟ ایک کمپنی اپنے وسائل ایسی چیزوں پر کیسے لگا سکتی ہے جن کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہ ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے،
बॉक्स 3 के खतरात को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बड़ी शर्तें लगाने से पहले छोटी शर्तें लगाएं। मतलब छोटे पैमाने पर तजुर्बात किए जाएं? जी, एक बहुत बड़े अरबों डॉलर के मंसूबे पर सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय छोटे पैमाने पर कई सस्ते और तेज तजुर्बात किए जाएं। इन तजुर्बात का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि सीखना होता है। ये देखना कि कौन से मफरूज़े दुरुस्त हैं और कौन से गलत। बिल्कुल। इस अमल में नाकामी को तेजी से कबूल करना और उससे सीखना कलीदी हैसियत रखता है। जैसा कि मुसन्निफ कहता है, सीखना हमेशा जिद्दत से पहले आता है। आप पहले सीखते हैं, फिर कमाते हैं। ज़राए में कमज़ोर सिग्नल्स यानी वीक सिग्नल्स का तस्वुर भी बहुत दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है और ये बॉक्स 3 से कैसे जुड़ा है? अच्छा सवाल है। बॉक्स 3 के बड़े इनकलाबी ख्यालात अक्सर इन्हीं कमज़ोर सिग्नल से पैदा होते हैं। ये टेक्नोलॉजी, सखाफत या सारिफीन के रवैये में उभरती हुई छोटी छोटी तब्दीलियां होती हैं। इतनी मामूली के नज़रअंदाज कर दी जाती हैं? जी, ज़्यादातर सीनियर क़यादत इन्हें शोर समझकर नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिग्नल अक्सर नौजवान मुलाजमीन या तंजीम में नए आने वाले लोग सबसे पहले महसूस करते हैं। क्योंकि उनका जहन पुराने तरीकों का आदी नहीं होता। बिल्कुल, वो उन छोटी तब्दीलियों को देख सकते हैं जो मुस्तकबिल में एक बड़ा तूफान बन सकती। ज़राए में विलो क्रेक एसोसिएशन की एक बहुत दिलचस्प मिसाल दी गई है जो इस पूरे फ्रेमवर्क को अमली तौर पर दिखाती है। उसके बारे में कुछ बताएं? जी बिल्कुल। विलो क्रेग चर्च की कहानी इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए बेहतरीन है। ये गैर रिवायती मिसाल है, लेकिन इसके असबाक हर कारोबार पर लागू होते हैं। ठीक है। उन्होंने इस मॉडल को बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया। उनका बॉक्स 1 ये था कि उन्होंने अपने मौजूदा चर्च मॉडल यानी अपनी हफ्तावार सर्विसेज, म्यूजिक, उन सब को वक्त के साथ मुसलसल अपग्रेड और बेहतर किया। यानी वो अपने परफॉर्मेंस इंजन को बेहतरीन हालत में रखते थे। जी, ताकि मौजूदा अराकीन खुश रहें। और उनका बॉक्स 2 क्या था? उन्होंने माजी से छुटकारा कैसे पाया? बॉक्स 2 के तहत उन्होंने बेरहमी से उन तमाम चीज़ों और प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया जो काम नहीं कर रही थी। मतलब कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रोग्राम लोगों को राग़िब नहीं कर रहा था तो वो उसे ख़त्म कर देते थे ताकि वसाइल बेहतर जगह इस्तेमाल किए जा सकें। ये एक मुसलसल सफाई का अमल था। और उनका किंग बॉक्स 3, वो क्या इनकलाबी काम था जो उन्होंने किया? उनका किंग बॉक्स 3 सबसे इनकलाबी था। उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक नई हिकमत अमली बनाई। उनका सबसे गैर रिवायती ख्याल ये था कि चर्च को मौजूदा अराकीन के लिए डिज़ाइन करने के बजाय उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाए जो चर्च बिल्कुल नहीं आते। जी, यानी नॉन कंज्यूमर्स। उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो उन लोगों पर मरकूज कर दी जो चर्च से दूर थे, ये समझने के लिए कि वो क्यों नहीं आते और उन्हें क्या चीज़ राग़िब कर सकती है। ये तो वाकई गैर लकीरी सोच है। यानी अपने मौजूदा ग्राहकों पर तवज्जो देने के बजाय उन पर तवज्जो देना जो आपके ग्राहक हैं ही नहीं। ये तो किसी भी कारोबार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। और उन्हें यकीनन सख्त मुखालफत का सामना भी करना पड़ा होगा। जाहिर है। लेकिन इसी सोच ने उनकी बेमिसाल तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सर्विसेज का अंदाज बदला, रिवायती मजहबी मौसीकी की जगह जदीद मौसीकी को दी और ऐसे मौज़ूआत पर बात की जो आम लोगों की जिंदगियों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने चर्च को एक ऐसी जगह बना दिया जहां वो लोग भी आरामदा महसूस कर सकें जो पहले कभी नहीं आए थे। बिल्कुल। इस मिसाल से एक और गहरा नुक्ता सामने आता है जिसका जिक्र ज़राए में है। वो ये कि एक अजीम बॉक्स 3 की जिद्दत न सिर्फ बरवक्त होती है, बल्कि वो तंजीम की गहरी और लाजावाल अक़दार की अक्कासी भी करती है। आपने बिल्कुल सही कहा। विलो क्रिक ने जो कुछ भी नया किया वो उनकी बुनियादी अक़दार के दायरे में था। उनका मकसद लोगों तक पहुंचना था और उन्होंने सिर्फ उस मकसद को हासिल करने का तरीका बदला, अपनी बुनियादी शनाख्त को नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है। जी, बॉक्स 3 का मतलब अपनी रूह को बेचना नहीं है, बल्कि अपनी रूह को एक नए अंदाज में जाहिर करना है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि 3 बॉक्स सॉल्यूशन सिर्फ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के बारे में नहीं है। ये एक मुस्तकिल और मुतहरिक अमल है। जी, ये रोजमर्रा का काम है। ये तंजीमों को बैवक्त 3 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में सोचने और अमल करने की दावत देता है। ये तहफ़्फ़ुज़ यानी बॉक्स 1, तबाही यानी बॉक्स 2 और तख्लीक यानी बॉक्स 3 का एक मुसलसल चक्र है। आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया। इस फ्रेमवर्क में तवाज़ुन कायम करना इस बात पर मुनहसिर है कि आप जानते हो कि आप अभी कौन हैं, क्या हैं और ये इल्म आपके मुस्तकबिल के तसव्वुर से किस तरह मुताबिकत रखता है। ये खुद शनासी और मुस्तकबिल बीनी का इम्तजाज है।
بالکل، یہ آسان نہیں ہے، لیکن آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بقا کے لیے شاید یہی واحد راستہ ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور فریم ورک ہے، اور یہ صرف تنظیموں پر نہیں بلکہ افراد پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ ہم سب اپنے کریئر میں ان تینوں باکسز کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے غور کرنے کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جی۔ ہم نے بات کی کہ مستقبل کے لیے کمزور سگنلز اکثر تنظیم کے نئے یا نچلے درجے کے ملازمین دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ پرانی کامیابیوں کے بوجھ سے آزاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ بڑی اور قائم شدہ تنظیمیں ایسے نظام کیسے بنا سکتی ہیں جو نہ صرف ان کمزور آوازوں کو سنیں بلکہ انہیں سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل بھی کریں، اس سے پہلے کہ یہ سگنلز ایک بڑا طوفان بن جائیں اور انہیں بہا کر لے جائیں۔